द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नबी के याद के ये जलसे और इन जलसों में आए हुए आशिकों के ये मजमे, इन मजमों को मेरा सलाम सुम्मा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम वालिही व अस्हाबिही अजमईन व बारिक वसल्लिम। और पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा व अला ज़वीही व आलिही अबदत दुहूरी व कररमा। सबसे पहले तो एक सुन्नियत का अजीम मुजाहिद, अहले सुन्नत का वो शेर कि मसलके आला हजरत पर जब किसी ने जहां से कहीं से भी अपनी जबान खोली तो वो शेर दहाड़ा। और मुझे उस ज़ात से ख़ास ताल्लुक़ ये था कि सिलसिले अशरफिया, चिश्तिया अशरफिया की और सिलसिले बरकातिया की इजाज़त व खिलाफत उन्होंने मुझे अता की थी। सैयद मोहम्मद हुसैनी मियाँ साहब इस दुनिया से कूच फरमा गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के दर्जात को बेइंतहा बुलंद फरमाए, उनके पसमादगान को सब्र जमील और अजर जजील अता फरमाए। जो जाता है वो अपनी जगह खाली छोड़ता है। अब दूसरा कोई हुसैनी मियाँ पैदा हो, ये नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह की बारगाह अल्लाह कादिर मुतलक है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उनका नेमुल बदल अता करे। तहरीरी तौर पर, तकरीरी तौर पर जो उनकी खिदमात है, उसको फरामोश रहती दुनिया तक नहीं किया जा सकता। आला हजरत के ऐसे आशिक कि मैंने खुद जब मुझे 28 मुहर्रम को हुजूर मखदूम पाक का उर्स था, उसी दिन मुझे इजाज़त व खिलाफत दिए थे। तो उस बिस्तर के हाल, मतलब बिस्तर पे अलालत पे देखा मैंने, बिस्तर अलालत पे कि लेटे हुए हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक फ़िक्र उन्हें थी, वो सिर्फ मसलके आला हज़रत के तहफ़्फ़ुज़ की, दूसरी कोई बात नहीं। फ़लाँ ने आला हज़रत के ख़िलाफ़, मसलक के ख़िलाफ़ ये बोला है, उसका जवाब देना है, ये फ़िक्र। आला हज़रत के मसलक का ऐसा आलम बरदार इस दौर में वो भी एक सैयद ज़ादा ज़ैदी सैयद बहुत कम देखने मिलते हैं, और जो जा रहा है वो अपनी जगह खाली छोड़ के जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अहले सुन्नत के इस अजीम कायद की अजीम कायद के मरकत पे
بے انتہا نور کی بارش فرمائے اور ان کے فیضان سے ہمیں اور آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ خاص طور پہ ناگپور والوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور سارے سنیوں کا۔ بہرکیف دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا اجتماع آپ لوگوں کی آمد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے 2 دن پہلے بارش تھی، کل بھی بارش ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا 1500 ہوں گے، بعض نے کہا اتنے ہوں گے اتنے ہوں گے۔ یہ غوث پاک کا منبر ہے، یہ غوث پاک کی عوام ہے۔ لوگوں کے قلوب غوث پاک کے مٹھی میں ہے، جسے چاہتے ہیں اپنی طرف پھیرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنے سے پھیرتے ہیں۔ تو میں مطمئن تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ بارش ہوگی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ میں نے کہا، کل ہی رات میں بات ہوئی تو میں نے کہا کہ پروگرام غوث پاک کا، سٹیج غوث پاک کا، گراؤنڈ غوث پاک کا، ہم غوث پاک کے، غوث پاک رضی اللہ تبارک، ہم تو ایک خادم کی حیثیت سے ہیں، اور ہم اس پر ناز کرتے ہیں کہ بڑے پیر نے اپنی بارگاہ کی خدمت کے لیے بھلے ایک تنکا اٹھانے کا کام ہم کو دے دیا، ہمیں اس لیے بھی چن لیا، ہماری دنیا و آخرت سنور گئی۔ بہرکیف یہ بڑے پیر کا احسان ہے، کرم ہے۔ تمام علماء کا جو یہاں منبر پر موجود ہیں، جو آ کر چلے گئے، ہر ایک عالم دین کا، خصوصیت کے ساتھ میں مفتی اعظم کی یادگار سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علامہ حمدانی صاحب، اور یقیناً اگر انہیں ابھی مائک دیا جائے تو 5 بج جائیں گے۔ یہ تو بولتے رہیں گے مگر ہمیں جانا ہے آگے۔ تو بہرکیف میں ان کا اور تمام علماء کا، ائمہ کا، خصوصیت کے ساتھ بھساول کی سرزمین کے تمام علماء کا، ائمہ مساجد کا، مفتیان اکرام کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ سب عزیز ہیں، سمجھے؟ تو کسی کا نام نہیں لے رہا سوائے ایک سید زادے کے، کہ جس کی محنت یقیناً بہت زیادہ رہی اس اجتماع کو لے کر، کہ میں نے اس طرف مڑ کر ہی نہیں دیکھا تھا۔ سید ندیم صاحب تو انہی کے سپورٹ کر دیا تھا سارے معاملات، کہ آپ دیکھیے، مجھے کچھ مت بتائیے۔ تو سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے، بھساول کے تمام نوجوانوں کا، تمام کارکنان کا، ہر محلے کے ہر شخص کا، جس نے جس طریقے سے خدمت کی، مالی طور پر، جانی طور پر، ہے نا، جو جس سے بن پڑا، جو خدمت اس نے پیش کی۔ میں بعض کو جانتا ہوں، بعض کو نہیں جانتا۔ میں دعا کرتا ہوں ان سب کے لیے بھی، ان سب کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، کہ میں کیا آپ لوگوں کو اجر دے سکتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک وہ اجر آپ کو عطا فرمائے اپنی بارگاہ سے، جو اللہ نے رسول اور آل رسول کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے، رسول اور آل رسول سے محبت کرنے والوں کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ آمین اپنی بارگاہ وہ اجر آپ کو دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ ہر اس نوجوان کا، ہر اس بوڑھے کا، ہر اس بچے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان علماء کا، جس طریقے سے جس نے کام کیا میں نہیں جانتا، مگر بڑے پیر دستگیر سب کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور مجاہد ملت سرکار کا مجھے واقعہ یاد آتا ہے۔ کیا کہنے،
حضور مجاہد ملت نے سے ایک شخص، بڑا مجمع تھا، لوگ آ رہے تھے، ملاقات کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا، دست بوسی جو لائن میں لگا ہوا تھا دست بوسی کیا، اس نے کہا کہ حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ مجاہد ملت نے کہا کہ نہیں پہچانا، نہیں پہچانا۔ کہا حضور میں آپ کا مرید ہوں، فلاں جگہ پہ مرید ہوا تھا۔ کہا نہیں پہچانا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہوئے جانے لگا کہ حضور یہاں نہیں پہچان رہے ہیں تو محشر میں کیسے پہچانیں گے؟ اللہ 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 اللہ، یہ بات کی اس نے، دنیا میں نہیں پہچان رہے تو محشر میں کیسے پہچانیں گے؟ مجاہد ملت نے اس کا ہاتھ پکڑا ایسا۔ حضور مجاہد ملت رئیس اڑیسہ ہے نا، حبیب الرحمان، سبحان اللہ، تو ہاتھ پکڑا کہ کون مجاہد ملت ہے؟ حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں اگر کوئی آتا اور یہ کہتا، حضور مفتی اعظم پوچھتے کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، خیر و عافیت پوچھتے، لیکن مجاہد ملت جب حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے تو حضور مفتی اعظم یہ نہیں کہتے کہ مزاج کیسے ہیں، فرماتے تھے مزاج مقدس کیسے، ہائے 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 ہائے، واہ واہ لفظ مقدس، واہ واہ واہ، مزاج مقدس کیسے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایک بات حضور سید العلماء سید شاہ علیہ مصطفیٰ مارہروی سے پوچھا گیا، میرے آقا نعمت سے، کہ مجاہد ملت کے بارے میں کچھ بتائیے، مجاہد ملت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اور یہ ابدال وقت تھے، واہ، سمجھے، اپنے وقت کے ابدالوں میں سے تھے مجاہد ملت، سمجھے۔ کہیں گے نشانی کیا ہے تو میں کہوں گا کہ ابدال لا ولد رہتا ہے۔ کہیں گے دلیل کیا ہے تو میں ایک اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پیش کرتا ہوں، لا ولد رہتے ہیں تمام ابدال، فرد تنہا ہے احمد نوری۔ کیا بات ہے، بس ابھی اس سے زیادہ دلیل کی سبحان ضرورت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہرکیف، اور مزید چاہیے تو ان کے پاس آئیے، ٹھیک ہے، حضرت دے دیں گے نا جواب؟ ہاں تو بہرکیف حضور مجاہد ملت کے تعلق سے حضور سید العلماء سے پوچھا گیا کہ حضور مجاہد ملت کے تعلق سے کچھ بتائیے، تو میرے آقا حضور سید العلماء مارہرہ کے تاجدار نے فرمایا اس شخص کے تعلق سے میں کیا بتاؤں، اس شخص کے تعلق سے میں کیا بتاؤں، بتایا اس کے تعلق سے جاتا ہے جس کے پاس نفس ہوتا ہے، ہائے 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 ہائے، بتایا اس کے تعلق سے جاتا ہے جس کے پاس نفس ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا بے نفس انسان کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان سرکاران مہرہ شریف، زندہ باد۔ یہ میرے آقا مجاہد ملت جلال آیا، ہاتھ پکڑا، کہا کہ تو کہتا ہے کہ محشر میں کیسے پہچانو گے؟ کہا کہ یہ حبیب الرحمان کا یہ کام ہی نہیں ہے، پہچاننا بھول جانا یہ حبیب الرحمان کا کام ہی نہیں ہے۔ حبیب الرحمان کا کام تھا تیرا ہاتھ پکڑ کر غوث پاک تک پہنچانا۔ حبیب الرحمان نے اپنا کام کر دیا، یا غوث اعظم، حبیب الرحمان نے اپنا کام کر دیا، ہاتھ پکڑا غوث پاک تک پہنچایا۔ حبیب الرحمان نے اپنا کام کر دیا، اور جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہ غوث پاک ہر ایک کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بزرگ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ غوث پاک وہ ہے نا، بغداد شریف میں ملے، انہوں نے دعا کے لیے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ غوث پاک کی بارگاہ میں جا کے دعا کر، غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر دعا کر، مجھ سے کیا کہتا ہے؟ تو کہا کہ حضور آپ بولے یہ غوث پاک کی بارگاہ ہے، غوث پاک کی بارگاہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ سمندر میں جتنے قطرے ہیں، سمندر میں جتنے قطرے ہیں ہر ایک قطرے کا علم غوث پاک کو ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، انہوں نے کہا تھا، حضور مجاہد ملت نے فرمایا کہ غوث پاک سب کو جانتے ہیں، کیا کہنے، بڑے پیر سب کو جانتے ہیں۔ مجاہد ملت حبیب الرحمان کا کام تھا ہاتھ پکڑ کر غوث پاک تک پہنچانا۔ تو بہرکیف بڑے پیر دستگیر آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، سمجھے، ان کا بھی بھلا ہو جنہوں نے کچھ کیا، اور اس کا بھی بھلا ہو جس نے کچھ نہیں کیا، سمجھے، اس کا بھی بھلا ہو، سمجھے، کیونکہ ہمارے خاندان کا شیوا نہیں ہے کسی کو بد دعائیں کرے، سمجھے، کیونکہ لوگ ہم سے جنت کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، ہے نا۔ امام حسن ہمارے جد کریم نے فرمایا تھا کہ لوگ ہم اہل بیت سے جنت کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں،
ہم انہیں جہنم میں کیسے ڈھکیل کیا سکتے ہیں؟ کہنے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی ہر ایک کی قسمت، سبحان اللہ. دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا. سمجھے؟ دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا، میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث. سمجھے؟ اور حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ بدتر دکھ سے بھی یہ سل ہے یا غوث. ہے نا؟ بڑے پیر سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کے دل کے حال سے واقف ہے. سمجھے؟ ہم چھوڑتے ہیں ساری چیزیں غوث پاک پر، باقی کس کو کیا کرنا ہے یہ غوث پاک جانے، اور کس کا کیا کرنا ہے یہ بھی غوث پاک جانے. سمجھے؟ کس کا کیا کرنا ہے یہ بھی غوث پاک جانے. کہ رضا کے سامنے کی تاب کس میں، رضا کے سامنے کی تاب کس میں، فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث. سمجھے؟ ہم غوث پاک کی بارگاہ میں بک چکے ہیں. سمجھے؟ کسی کے ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ ہمارا کچھ بگاڑ سکے. واہ واہ. اور خاندیش تو یہ تڑوی بھی بیٹھے ہیں نا، کہاں ہے؟ کچھ ہاتھ تو اوپر کرو. خاندیش تو ویسے بھی جو ہے وہ بڑے پیر کے کرم سے کوئی دوسرا اچک ہی نہیں سکتا. واہ 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 واہ. کوشش کر کے دیکھ لو بھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاتح خاندیش، فاتح خاندیش، فیضان حضور غوث اعظم. خاندیش میں دوسری بھی بات کہتا ہوں، سنیے. میں بڑے بول نہیں کرتا بولتا، مگر جن آقاؤں کے قدموں سے لگے ہیں نا وہ بڑے بڑے بے شک. ان کی ذات پہ. خاندیش میں 1 سال نہیں آؤں، 2 سال نہیں آؤں، 3 سال نہیں آؤں، 4 سال نہیں آؤں. ارے 4 سال بعد بھی عاشق ویسے ہی مجھے ملیں گے. سمجھے؟ اور پورے سال بھر رہوں تب بھی ویسے ہی ملیں گے. ہے نا؟ سال بھر نہ آؤں، 4 سال نہ آؤں تب بھی وہی عاشقوں کا مجمع ہوگا. اور سال بھر رہوں، 4 سال رہوں تب بھی وہی عاشق ملیں گے. واہ واہ واہ. سمجھے؟ تو وہ سنہرے خواب دیکھنا ہی چھوڑ دو. سمجھے؟ واہ واہ واہ. خواب رہ جائے گا، زمین کے اندر چلے جاؤ گے. سمجھے؟ فیضان ہے میرے سرکاروں کا، غوث پاک کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، میرے آقائے نعمت حضور مفتی اعظم. بے شک. سمجھے؟ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اور سنیت کی بہاریں خصوصیت کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کی بہاریں اس پورے علاقے میں ہمیشہ اسی طرح سے دکھتی رہے. میں مزید کیا کہوں آپ لوگوں سے. ایک پیغام 10 پیغام مفتی صاحب نے دیے تھے، ہے نا؟ 11واں پیغام میں دیتا ہوں، کسی حال میں مسلک اعلیٰ حضرت کو مت چھوڑنا. سبحان اللہ. غوث پاک کی 11ویں کا 11 مسلک اعلیٰ حضرت کو کسی حال میں مت چھوڑنا. اعلیٰ حضرت کا دامن کسی حال میں مت چھوڑنا. زندگی کا کسی کے کوئی بھروسہ نہیں ہے، مگر یہی پیغام ہے کہ اعلیٰ حضرت کا دامن حضور سید العلماء کا. ابھی واقعہ نظمی میاں صاحب کی بارگاہ سے یاد آتا ہے کہ سید العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کی عظمت کیا ہے دیکھیے. سید میاں کی بمبئی کی سرزمین پر سید میاں کا جو مسجد تھی، آل مصطفیٰ مسجد بکر کساب مسجد نام سے مشہور تھی پہلے، مگر اب آل مصطفیٰ کی مسجد ہی مشہور ہو گئی. تو وہ آل مصطفیٰ مسجد میں حضرت کا جو حجرہ تھا وہ پہلے مالے پر تھا. آخری بات عرض کرتا ہوں، اور اس پہلے مالے، اس کے بعد میں وہ حدیث جو ہے وہ مختصر سی عرض کروں گا. تو پہلے مالے پر جو حجرہ تھا، اس حجرے میں حضرت نماز کے بعد وہیں پر آرام فرماتے تھے، وہیں پر رکتے تھے، رہتے تھے. تو حضرت نے نماز پڑھائی حضور سید العلماء نے، اور اس حجرے میں چلے گئے. حجرے میں چلے گئے. ظہر کے بعد کا وقت تھا، کچھ علماء ملاقات کے لیے آئے. تو ایک مولوی صاحب بھی پہنچے، اور سید العلماء بیٹھے تھے، اور آپ کے چارپائی کے اوپر 2 تگرے لگے ہوئے تھے. تگرا یعنی فریم. 2 فریم تھی. ایک فریم مارہرہ مطہرہ شریف کی تھی، اور ایک بریلی شریف کے گنبد کی تھی.
ایک ماریرا شریف کے گنبد کی تھی، ایک بریلی شریف کی گنبد کی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ بریلی شریف کے گنبد کی فریم چھوٹی تھی، بڑی تھی، اور ماریرا شریف کے گنبد کی فریم چھوٹی تھی، سمجھے؟ یعنی خود کے باپ داداؤں کے آستانے کی اور خود پیر خانے کی، پیرزادے ہونے کے باوجود خود کے باپ داداؤں کی مزار پاک کی جو فوٹو تھی وہ چھوٹی تھی، اور بریلی شریف کی فریم جو ہے وہ بڑی تھی۔ تو مولوی صاحب جو ہے وہ آ کر دیکھنے لگے اور مسکراتے ہوئے حضرت سے کہتے ہیں کہ حضور کیا بات ہے، خان صاحب کی فریم بڑی ہو گئی اور آبا و اجداد چھوٹے ہو گئے، خاندان کے بزرگ چھوٹے ہو گئے، خان صاحب کی فریم بڑی ہو گئی۔ سید العلماء کے چہرے پر جلال کے آثار، فرمایا مولوی میں تیری پیشانی پر خیر کے آثار نہیں دیکھ رہا، مولوی میں تیری پیشانی پر خیر کے آثار نہیں دیکھ رہا، باز آ جا۔ کہا آدمی چلا گیا۔ سید العلماء نے جلال میں فرمایا، اس کے آگے کچھ تاب ہی نہیں رہی، چلا گیا۔ بظاہر ایک بات تھی، اس نے یوں ہی کہہ دی جو بھی ہے، لیکن بزرگوں کی بارگاہ میں بولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا۔ یہ زبان پھسلی، لوگ کہتے زبان سے کیا ہوتا ہے، زبان تو ہے، ایک آدمی 10 مرتبہ جو ہے وہ ضعیف روایتیں بیان کرے اور بعد میں لوگ کہیں کہ نہیں زبان سے کیا ہوتا ہے بھائی، زبان تو ہے، اتنے اچھے کام کیے تو ایک بات غلط بول دی تو کیا ہوتا ہے۔ تو بھائی زبان ہی ایسی ہے کہ زبان سے ایک حرام عورت تم پر حلال ہوتی ہے، اسی زبان سے ہے نا، اور ایک حلال عورت جو ہوئی ہے وہ اسی زبان کے بولنے سے حرام ہو جاتی ہے۔ تو زبان سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے اس زبان سے، تو اس لیے بولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیے، 1000 مرتبہ سوچیے۔ تو معمولی سی بات تھی، مگر بظاہر معمولی سی بات تھی، حضور سید العلماء نے فرمایا میں تیری پیشانی پر خیر کے آثار نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کچھ دن ہوئے اس گستاخی کے بعد میں اس کے گھر کا حالم یہ ہوا کہ اس کے گھر والوں نے اس شخص کو اپنے گھر سے نکال دیا، بچوں نے فالش کا اثر مارا اس کے اوپر۔ یہ اعلیٰ حضرت کی گستاخی۔ تو نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت کی فریم جو ہے آج کل لوگ یہی کرتے ہیں نا، فریم بڑی ہو گئی تو یہ ہمارے پیر کی فریم جو ہے وہ بڑی چھوٹی کیسے کر دیے، وہ فلاں بڑی۔ تو بزرگوں کے معاملات جو ہے وہ فریموں سے ہم آج کل، اور بعض طور پہ آج ابھی پرسوں کی معاملات میں نے دیکھا، میرا جو ہے وہ میں خاص طور پہ تنبیہ کرتا ہوں آج بھی، یہ فضول کی چیزیں انسٹاگرام پر میرے نام سے جتنے چینلز بنائے ہیں سب کو تاکید کرتا ہوں کہ بالکل ڈیلیٹ کر دیں، نام چینج نہیں کرے، ڈیلیٹ کر دیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ جو ہے تقریریں لیتے ہیں، مختصر سا ایک کلپ کاٹتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہے جو موقع و محل کے حساب سے ہوتی ہے، آگے کا پس منظر کیا ہے، بعد میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اس چیزوں سے جو ہے وہ کچھ چیزیں طے ہوتی ہے۔ مگر آپ میں سے کچھ حضرات وہ ہیں کہ جو کلپ مختصر کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، پھر پھیلاتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ہم کو بننا پڑتا ہے۔ تو ایک کیا پتا کس شخص نے، مجھے یاد ہے کہ وہ شاید جلگاؤں کی کسی نے کیا ہے کام، تو وہ میں بیٹھا ہوں اور کوئی پیر میرے دبا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اتنی بھی تمیز نہیں رہی کہ وہ پیر دبا رہا ہے، ایسے کرسی پہ بیٹھا ہوں جیسے حضرت بیٹھے ہیں، اور تو میں کلام پڑھ رہا ہوں نعت پاک کی کہ مصطفیٰ آسیوں شاف شہ ابرار ہے۔ تو اس کلام کا ایک شعر میں نے پڑھا کہ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، یہ حضور کی شان میں ہے۔ اب وہ اس نے انسٹاگرام پر میرے پیروں کو رکھا اور پھر وہ شعر جو ہے وہ ڈالا ہے، اتنی شرم نہیں آئی اسے؟ تو فرق مراتب، ارے ساری امت جو ہے وہ اولیاء، سارے امت کے اولیاء حضور کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حد سے تجاوز نہ کریں، جو چیز جہاں پر ہے اس کو وہیں پر رہنے دیں، سمجھے؟ تو میں تنبیہ کرتا ہوں یہ حرکت جس نے بھی کی ہے توبہ بھی کریں سچے دل سے اور اسی وقت اسے ڈیلیٹ کریں۔ یہ آج کل یہ مرید بڑھاتے ہیں اپنے پیروں کو کہ آپ کے بڑھانے سے ہمارے مرتبے طے ہوں گے، سمجھے؟ کہ کوئی ابدال بنتا ہے، کوئی کتب بنتا ہے ان مریدوں کے بڑھانے سے۔ تو بھیا ہم کو اپنے رب کی بارگاہ سے انعام چاہیے، آپ سے کوئی نہیں چاہیے، بات صاف طور پہ کہتا ہوں۔
کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی القاب بڑھائے، کوئی نام کے آگے یہ کرے، نعرے لگائے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج جو یہ بھی ہوا کہ بگی پر لے کر آئے، میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں قطعی طور پر، سمجھے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد رکھیے، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اور نام کے لیے کرتے بھی نہیں ہے، صرف رضا الہی کے لیے، حضور راضی ہو جائے ساری چیزیں کامیاب ہے۔ ورنہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنے کے بعد میں اگر یہ تمنا ہو کہ لوگ واہ واہی ہماری کرے، اور پھر دل میں یہ خواہش ہو، اور پھر یہ ہو کہ لوگ واہ واہی کرے، لوگوں کے درمیان چرچا ہو، اور رب کی بارگاہ میں مقبول ہی نہ ہو، تو یہ اتنا بڑا مجمع جمع کر کا کوئی فائدہ نہیں دے گا مجھے۔ تو اس بات کو سمجھیے، تھوڑی سی عقل پہ جو ہے وہ اپنے عقل کو کہ گھوڑے دوڑائیے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ ہمارے لیے سب سے اہم مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے، سمجھے۔ اور مرکز کا نام بھی آج کل بہت سے لوگ لیتے ہیں، سمجھے، مگر مرکز سے وہ نہیں کہ جو خالی بیل گاڑیاں چلائے، سمجھے۔ ابھی کچھ دنوں میں سمجھ جاؤ، سمجھے۔ تو مرکز سے مراد یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ جو اعلیٰ حضرت کے سچے وارث، اعلیٰ حضرت کے مفتی اعظم کے سچے جانشین، تو حضور تاج الشریعہ نے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی فرمائی اس پر سختی سے قائم رہے، جس سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچیں، ہے نا۔ اتحاد کی لوگ بات کرتے ہیں، اتحاد ممکن ہے، بات یاد رکھیں، اتحاد خیر مقدم ہے، سنی سنی کا اتحاد ہوگا، سمجھے، اور سنی سنی کا ہی اتحاد ہوگا۔ ہمارا اتحاد کسی بد مذہب وہابی دیوبندی رافضی سے ہو ہی نہیں سکتا، اتحاد سنی سنی کا ہوگا۔ مگر اتحاد میں بھی یاد رکھیے، جس کی اجازت شریعت دیتی ہے اس شریعت کے دائرے میں اتحاد ہوگا، سمجھے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں جو ہے وہ صلح کلیت کو کوئی عام کرے اور ہم کہیں کہ اتحاد کی بات کرتے، تو ہم ایسے اتحاد کو پیروں پہ ٹھوکروں پہ مارتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے لیے، لوگ کہتے ہیں لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے، ارے تاج الشریعہ کے جنازے نے بتا دیا تھا، بغیر ٹی وی پر آئے لوگوں کے دلوں پہ یہ ایسا راج کرتے ہیں، سمجھے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ میڈیا مضبوط تھا حضرت کا، جس کا یہ میڈیا مضبوط ہوتا ہے اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو یہ پیغام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو مت چھوڑو، مرکز اہل سنت بریلی شریف کو مت چھوڑو، جس تاج الشریعہ کے جانشین کے حیثیت سے قائد ملت ہے، انہیں اپنا قائد سچے دل سے تسلیم کرو، اور یہ نہیں کہ سٹیج پر بلکہ گھروں میں جانے کے بعد بھی۔ یہ ایک پیغام ہے، اس پر عمل کرتے رہیں۔ نمازوں کی پابندی، کسی صورت میں نماز کو ترک نہ کریں، یہاں سے جائیں، سب سے بڑا آپ کے لیے، اگر یہاں سے اٹھ رہے ہو اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو، ہمارے بزرگ ہم سے کہا کرتے تھے کہ، اور ابا بھی مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا نماز پڑھ، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرے گا، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ تو یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کا کام کہ نمازوں کی پابندی، کسی حال میں نماز نہ چھوٹے، مگر نماز اس کے پیچھے پڑھیں جس کے پیچھے ہوتی ہو۔ صلح کلی کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، وہابی دیوبندی تو گئے کھڈے میں، سمجھے، ان کے پیچھے تو کسی حال سے نہیں ہوتی، صلح کلی کے پیچھے بھی نہیں پڑھنا ہے، سمجھے۔ عقیدے میں کسی کا منہ نہیں دیکھنا، اس بات کو یاد رکھیے، یہ اسٹیج سے پیغام جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لوگ آپ عقیدے کی بات کرتے ہو، عقیدے کی بات کرتے ہو، سمجھے، عمل کی اصلاحی کہاں ہے؟ تو اصلاح معاشرہ کہاں ہے؟ تو سب سے بڑا اصلاح معاشرہ یہی ہو رہا ہے۔ عقیدہ صبر جائے گا تب عمل کام آئیں گے۔ تو نماز کی پابندی، شریعت مطہرہ پر قائم رہنا،
فرقہ باطلہ سے بچتے رہنا ہے نا، ہر بد مذہب سے اپنے آپ کو دور رکھو، سنیت پر قائم رہو اور مرکز اہل سنت بریلی شریف کے فتوے پر عمل کرتے رہو۔ یہ ہے پیغام آپ لوگوں کو۔ یہاں سے جب جائیں تو بالکل خاموشی کے ساتھ، بائک اتنا ہارن نہ بجائیں۔ آپ کے پڑوس میں کوئی دوسرا بھی رہتا ہے تو خیال رکھیں کہ آپ کی ایک غلطی سے کسی اور کو ہے نا تکلیف نہ ہو۔ تو اس شہر سے آپ جائیں گے، پہلی بات تو جو بائک پر آئے ہیں اطمینان کے ساتھ جائیں، بائکیں نہ دوڑائیں۔ ابھی آتے وقت میں نے دیکھا کہ 4 لڑکے ایک ہی بائک پر ایک دوسرے کو کھینچ رہا ہے، وہ بھاگتے ہوئے جا رہا ہے، یہ بھی منظر دیکھے۔ تو یہ ساری چیزیں اس اجتماع سے جانے کے وقت نہ کریں، سمجھے؟ کچھ یہاں پر آئے ہیں تو کچھ سنجیدہ بن کر جاؤ، زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ حضور کا عاشق بننا ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ حضور کا عاشق، سرکاروں کے غلام بن کر جاؤ، حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرو اور حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرو، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے نا۔ تو یہاں سے جاتے وقت بالکل اطمینان سے جائیں، خاموشی کے ساتھ جائیں۔ ہارن بجانا، گاڑیوں کے چلانا، نعرے بازی کرتے ہوئے بالکل کوئی نہ جائے گا، سمجھے؟ آرام سے آپ کے گھر میں بھی آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ دوسروں کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو ایسا کوئی کام نہ کریں۔ اپنے بھائی سے اگر راستے میں کوئی جلدی آگے پیچھے ہو تو اس کے ساتھ میں جھگڑا نہ کریں، کسی کے ساتھ میں بدتمیزی سے پیش نہ آئے، سمجھے؟ اطمینان سے جائیں اور اپنی زندگی کو مسلک اعلیٰ حضرت کے عین مطابق گزاریں۔ اب وہ بات جو آخر میں مجھے عرض کرنی تھی، جو مفتی صاحب نے میرے ذمہ چھوڑ دی، وہ یہ تھی کہ ایک حدیث جو ہے یہ نام نہاد موالیوں کی طرف سے، بلوائیوں کی طرف سے آئی ہے، کہ وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حدیث پاک میں حضور علیہ مفہوم بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں آیا کہ حضور نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بلانے کے لیے بھیجا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو وہ گئے اور جب آئے تو حضرت امیر معاویہ کھانا کھا رہے تھے، تو وہ آنے کے بعد میں انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر کہا کہ پھر بلا کر لاؤ۔ پھر وہ دوسری مرتبہ پلٹے اور پلٹنے کے بعد میں پھر حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، تب بھی وہ کھانا کھا رہے تھے۔ پھر آ کر حضور کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ حضور وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اب یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں ہے، اور یہ رافضی نما جو ہے وہ ہے نا، رافضیوں کے چیلے نیم رافضی یہ حدیث لے کر کافی آگے بڑھ رہے ہیں۔ بولے دیکھو یہ تو تمہاری کتاب میں یہ حدیث ہے کہ حضور نے بددعا فرمائی کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے، اور یہ حدیث ہے۔ تو پہلی بات، کچھ چیزیں کو یہاں سے گاٹھ باندھ کر جائیے۔ ایک تو یہ کہ حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن ہے، کون سی موضوع ہے، جی کئی قسمیں۔ حدیث متواتر کس کو کہتے ہیں، یہ کئی قسمیں ہیں۔ تو پہلے اس کا علم آپ میں سے کسی کو نہیں، جو یہ حدیث دکھا رہا ہے اسے بھی پتہ نہیں، اس کے راوی کون ہے، کس کس سے روایت کی اور کون سے راوی میں کیا کمی ہے، اس کا علم نہیں۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیے کہ صرف حدیث کوئی دکھائے کہ حدیث میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، تو بھائی ہم مقلد ہیں، غیر مقلد نہیں، سمجھے؟ تو یہ بات کوئی پیش کرے، پہلی بات تو ایسا ہوتا ہے میرے بھائی کہ شیطان کے قریب ہی مت جاؤ کہ وہ دل میں وسوسہ ڈالے، سب سے پہلا کام۔ اور اگر کوئی یہ بات پیش کرتا ہے تو ایسوں کو بولنا کہ ہم سے کیا الجھتے ہو، یہ دو دو چار چار کے گروپ میں آ کر کھڑے رہ کے کانا پوسی کرتے ہو کہ وہ حدیث میں تو ایسا ہے، وہ حدیث میں تو ایسا ہے۔ تو یہ کانا پوسی کیوں کرتے ہو؟ اتنے دلیر ہو تو علماء اہل سنت کے پاس آؤ، سامنے سامنے آ کر بیٹھ کر بات کرنے کی ہمت رکھو۔ یا حضرت نے کہا نا کہ جتنے تمہارے کٹ ملے ہیں ان سب کو بلاؤ، سب کو بلاؤ۔
ماں نے جنا ہی نہیں ہے کوئی ایسا جو اہل سنت کے مقابلے میں آ کر فتح پا کر چلے جائے. سمجھے؟ تو بہرکیف یہ ایک عام بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات بتاؤ, حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھرا ہوا پیٹ پسند نہیں ہے. مفہوم بتا رہا ہوں کہ بھرا ہوا پیٹ بھر کے کھانا کھانا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو حضور نے یہ کیا کہا؟ ایک تو یہ جواب دے رہا ہوں, حضور نے یہ کیا فرمایا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے. سمجھے؟ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. تو یہ حضور نے دعا دی یا بد دعا دی؟ دعا دی یا بد دعا دی؟ بے رافضیوں, سمجھے, تمہارے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ان علماء کا یہ خادمی کافی ہے. سمجھے ہے نا؟ یہی کافی ہے. یہ ہے کہ یہ کہاں ہے, تو یہ پیٹ بھرنے کی بات ہوئی. ٹھیک ہے, اب دوسرا جواب سنیں. کہیں گے کہ بعد میں ایک بات کہتے ہیں کہ نہیں, حضور جب بلائے تو جانا فرض ہے. اور بات بھی ہے, حضور جس حال میں جس کو بلائے, یعنی کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور حضور آواز دے کہ آؤ, تو اسی حال میں وہیں سے لوٹے. اور پھر اگر مثال دے رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ بازار سے جا کے سودا لاؤ, تو وہ سودا لے کر آئے. پھر فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ, مثال فلاں جگہ گئے. سمجھے؟ اور پھر سارے کام کیے, اب آ کر مصلی پہ کھڑا ہو گئے, جہاں سے چھوڑی تھی وہیں پر نماز گئی نہیں, پوری کی پوری نماز ہے. اس پوری کی پوری وہ تمام چیزیں جو حضور نے بلایا, آپ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, تو یہ ساری نماز ہے. تو اب یہ اعتراض کرتے حضور نے بلایا اور وہ گئے نہیں, تو یہ تو فرض ہے اور یہ قرآن کی مخالفت ہوئی. سمجھے؟ ایک تو پیٹ بھرنے والے پر جو ہے وہ جو اب جواب مل گیا. سمجھے؟ اب دوسرا کہ یہ حضور نے بلایا وہ گئے نہیں. تو حدیث میں یہ کہاں آیا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے امیر معاویہ کو جا کر کہا؟ کہاں آیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس اس وقت 12 سال کی عمر کے یا چھوٹے بچے تھے. سمجھے؟ بہت زیادہ عمر میں نہیں تھے. وہ دیکھتے اور جب جاتے اور دیکھتے کہ حضرت امیر معاویہ کھانا کھا رہے, ایسا دیکھا, کچھ کہا نہیں, وہ پلٹ گئے. یہی ہے نا مفتی صاحب, کہا نہیں کچھ, کہتے تو آتے نا. وہ دیکھے اور آ کر پلٹ گئے اور کہا کہ حضور وہ کھانا کھا رہے, صرف اتنا کہا. یہ نہیں کہا کہ میں نے ان سے آپ کا پیغام دیا. اگر پیغام دیتے تو امیر معاویہ پہنچتے. دونوں مرتبہ وہ دیکھے پہنچے اور دیکھا کہ کھانا کھا رہے, کھانا کھاتے وہ دیکھا پہنچے. تو رافضیوں حد میں رہو, حد میں. سمجھے؟ حد میں رہو. یہ پورا علاقہ اعلی حضرت کے غلاموں کا ہے. تو 2-2 4-4 میں کانا پھوسی کر کے 2-2 4-4 کے گروہ بناؤ مت. سمجھے؟ ماں نے دودھ پلایا ہے تو چیلنج دو, چیلنج. تو یہ بات یاد رکھیے. تو رافضیوں کے ایسے کئی باتیں ہیں جس کا خلاصہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک مہم میں نے سوچا ہے کہ ان علماء اہل سنت کی قیادت میں باقاعدہ طور پر ابھی ایک مہم چلائی جائے گی کہ جہاں بھی رافضیوں کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں ان کے سوالات لیے جائیں, ہے نا, سوالات لیے جائیں, آپ ذمہ دار علماء تک پہنچائیں. علماء کی ایک ٹیم تیار ہوگی, وہ سوالات کے جوابات ہر جمعہ میں ایک سوال ایک جواب مکمل طور پر پرچی انشاءاللہ بنے گی اور ہر مسجد میں اس کو تقسیم کیا جائے گا. حمدانی صاحب کی کتابیں بھی تو ہے, اب ان کی کتاب میں سے نکالیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ تو ایک سوال ان کا ہوگا, اس کا جواب, اور پھر ہمارا الزامی جواب. ماں نے دودھ پلایا تو ہمارے الزامی جواب کا جواب لا کر دے سوال کا. صحیح ہے نا؟ یہ صحابہ کے غلاموں کا. اچھا دوسری بات, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے, یہ بات ذہن سے نکل گئی, صاف ہو گئی. اب کوئی آ کر بولے کوئی حضور نے بلایا اور پھر نہیں آئے, تو
حضرت عبداللہ بن عباس نے جا کر کہا یہ نہیں ہے، دیکھا اور آ گئے. یہ دونوں باتیں کلیئر ہو گئی. دوسری بات کہ میں ایک عام بات کرتا ہوں، کتابیں کا معاملہ یہ علماء جانے، یہ سارے حضرات جانے کتابوں کا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ 1400 سال کی ایک تاریخ لے لو. امام حسن سے لے کر اب تک کے صحیح النسب سید، سمجھے؟ ڈنڈی جس کی نہیں پڑی ہو وہ نہیں بول رہا ہوں، جس کی بیچ میں ڈنڈی پڑی ہو اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ شیعہ کے گھر میں تو ہر ایک گھر چھوڑ کے دوسرے میں سید ملے گا، سمجھے؟ ڈنڈی ماری ہوئی باتیں نہیں کر رہا ہوں. صحیح النسب سید، جس کا سلسلہ متصل ہو حضور تک، ایسا ایک سید، اور جس کی ولایت بھی مسلم ہو، جس کی ولایت میں بھی کوئی شک نہیں ہو، ایسا ولی بھی ہو اور ایسا سید بھی ہو. 1400 سال کی تاریخ میں ایک سید زیادہ بتا دو، چیلنج ہے پوری رافضیت. ایک آل رسول ایسا بتا، صحیح کہہ رہا ہوں حضرت، ایک آل رسول ایسا بتا دو کہ جس کی سیادت بھی مسلم ہو، جس کی ولایت بھی مسلم ہو، اور اس نے کبھی کسی صحابی رسول کی توہین کی. بہت اچھا، سمجھے؟ رافضیوں مر جاؤ گے، مر جاؤ گے، دکھا نہیں پاؤ گے. ایک سید زیادہ بتاؤ، سمجھے؟ یہ آج کل کے چادریں بیچنے والوں کی بات نہیں کر رہا، سمجھے؟ چادر حضرت معذرت کے ساتھ ایسے چادر لی اور پھر ایسے ڈالی، ہم دعا کرے گا، یہاں دعا ہم کرتا ہے، سمجھے؟ کیا کرے گا؟ ہم دعا کرے گا، یہاں دعا ہم کرتا ہے. تو تو دعا ہی کر، تیرا کام نہیں ہے دین کے معاملات میں بولنے کا، سمجھے؟ تو وہی کام کر جو کام کرتا آیا ہے. ہم دعا کرے گا، تو تیرا کام دعا کرنا ہے تو دعا ہی کرتے رہے، سمجھے؟ تیری دعا سے کچھ ہوا نہیں ہے، ہونے والا بھی نہیں ہے، سمجھے؟ مگر تو وہی کام کر، وہی کام کر. تو رافضیوں خاموش رہو، سمجھے؟ یہ ایران سے پیسے آ کر چائے پی رہے ہو نا، اور ان پیروں کو بھی کہتا ہوں، سمجھے؟ اور ان مولویوں کو بھی کہتا ہوں جو دبے ہے نا پیچھے کے دروازے سے پیسے ایسے اٹھا رہے ہیں اور بولتے ہیں نہیں صحابی کا اور صحابی رسول کے تعلق سے یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک سید زیادہ لا کر بتاؤ. کسی ماہرہ مطہرہ میں سرکار نوری میاں کے برابر کا کوئی سید ہے؟ واہ واہ واہ. آج کا کوئی سید نوری میاں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ نوری میاں جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھے رفعت بام ابو الحسین، بوئے کباب سوکھتا آئی ہے مہکشوں، چھلکا شراب چشت سے جام ابو الحسین. میلہ لگا ہے شان مسیحا کی دید ہے، مردے جلا رہا ہے کھرام ابو الحسین. سبحان اللہ. مردے جلا رہا ہے. تو وہ سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری، ان کی ایک کتاب ہے سراج العوارف فی وصایا والمعارف. تو یہ کتاب ہے سرکار نور کی. اس کتاب میں نوری میاں سرکار، وہ سید زادہ جس کی ولایت بھی ایسی مسلم ہے اور جس کی سیادت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ کہتے ہیں امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. تو تیری بات کریں گے، ہم دعا کرے گا اس کی بات سنیں گے کہ نوری میاں کو مانیں گے؟ ہاں، نوری میاں کو مانیں گے نا. نظام الدین اولیاء کو کے دامن کو پکڑو گے کہ آج کے اس کی جس میں نے کہا تھا 5 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی مرچی لگی تھی، سمجھے؟ ہم کو 5 روپے کی ضرورت نہیں، ہم کو تمہارا کچھ نہیں چاہیے، یہ چاہیے، پتا ہے آپ کو؟ وہ بھی چلا تھا، سمجھے؟ وہ بھی مرچی لگی تھی کسی کو. تو نظام الدین اولیاء کے مقابلے میں کوئی آج کا سید آئے گا؟ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات فوائد الفواز شریف اٹھا کر دیکھ لو، فرماتے ہیں امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھے نہیں کہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے. واہ واہ واہ. تو بھیا تجھے کوئی آج کا، وہ حضرت نے کہا تھا نا، میں تو وہ ایسا نہیں کر پاؤں گا، ڈپلیکیٹ. تو حضرت نے کہا، سمجھے؟ تو وہ ڈپلیکیٹ آج کا آ کر وہ کہے کہ ہمارے مقابلے میں، ہم سیدوں کے مقابلے میں اور یہ وہ، تو اس سے کہنا بھائی تجھے تیرا معاملہ جیسا ہو، ہمیں اپنے سرکار مبارک ہے، نظام الدین اولیاء کو ہم نہیں چھوڑ سکتے.
غوث پاک کو اٹھا کر دیکھ لو تو غوث پاک امیر معاویہ کو صحابی رسول کہہ رہے ہیں، تجھے مانے کہ غوث پاک کو مانیں گے؟ داتا صاحب کو پڑھو، دیگر سادات بزرگوں کو پڑھو آپ، چونکہ پڑھتے نہیں ہیں نا، اور پڑھتے نہیں ہیں تو یہ ایسے ہی باتیں پیش کرتے ہیں. تو ایک سید، ساری باتیں آپ اپنی جگہ پہ، کتابوں کی باتیں آئیں تو ٹھیک ہے، ایک بات گاٹھ باندھ کر جاؤ، ایک سید بولیے ایسا لا کر بتائیے. کوئی سید ایسا نہیں ملے گا. سارے بزرگ اولیاء جن کی ولایت بھی مسلم ہو، کھینچ تان کر کے کوئی آج ولی بنا دے کسی کو، اس کی بات نہیں کرتا میں، سمجھے؟ سب کے نزدیک وہ ولی ہو جس کی سیادت بھی مسلم ہو، ایک سید آپ نہیں لا سکتے. تو سیدوں سے زیادہ مولا علی کو کوئی پہچانتا ہے؟ اہل بیت کی محبت کیا ہے اور اہل بیت کون ہے، یہ سیدوں سے زیادہ آپ جانتے ہو. امام زین العابدین سے جان سکتے ہو، زیادہ جان سکتے ہو. امام باقر سے زیادہ جان سکتے ہو. امام موسیٰ کاظم سے زیادہ جان سکتے ہو. سادات کی عظمتیں کیا ہے. تو ان کی زندگی بتاتی ہے کہ انہوں نے تمام صحابہ کے متعلق محبت کا رویہ پیش کیا ہے. تو ہم اپنے آقاؤں کے وفادار ہیں، غدار نہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آقاؤں کی وفاداری میں رہتے ہوئے ان کی اتباع کریں. سمجھ میں آئی بات؟ تو آج کے بعد میں کوئی بات کہے تو ہمارے لیے کہنا کہ ہمارے لیے وہ سرکار مبارک ہیں کہ جنہوں نے تمام صحابی رسول کو، ہر صحابی رسول کو جنتی کہا ہے. ہمارے لیے وہ کافی ہے. تو آج کے کسی کی بات سننا بھی نہیں ہے. گاٹھ باندھ کر جائیے، رافضیت کے فتنے سے بچے رہیے. یہ نیچے سے جو نوٹیں آ رہی ہے، تکیے کے نیچے سے، سمجھے، ایران سے دب دبا کر جو نوٹیں بھیجی جا رہی ہے، کہیں حیدرآباد سے ہوتے ہوئے تو کہیں، ہے نا. ایک آیا آج نسبندی کہنے لگا ہم شبیہ غوث اعظم. ابے تیرا کیا جاتا ہے؟ ہاں تیری شکل ویسی نہیں ہے اس لیے بولتا ہے. اس کی شکل دیکھ کر اس کی بیوی بھی نہیں تھوکے اس کے اوپر، سمجھے. پیار کرنا تو دور کی بات ہے، تھوکے ہوئے نہیں. وہ نسبندی ہے، وہ نقش بندی نہیں ہے، سمجھے. ہم شبیہ حضور مفتی اعظم کے، ہم شبیہ غوث اعظم پر ہونے پر اس نے اعتراض کیا، تو اسے پتہ ہی نہیں کہ جی بدبخت ہے. تو ایسوں سے بھی، تو ایسوں کو سنیے بھی مت، ایسوں کو سننے سے بھی پرہیز کیجیے. سوشل میڈیا پہ جو آتا ہے بڑی اچھی تقریر کر رہا ہے، آج اس کو بلانا ہے، آج اس کو بلانا ہے، ارے فلاں صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، فلاں صاحب اچھی تقریر کرتے ہیں، اور پھر معاملات بھی ہوتے ہیں. تو ان تمام باتوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، سمجھے. ہمارے لیے ہمارے سرکاروں کا دامن کافی ہے نا. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے. یہی پیغام ہے اس اجتماع کا. یہ پیغام لیتے ہوئے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات زبان سے نکلے ہوں تو ان علماء اور سادات کی موجودگی میں ان تمام، اور آپ سب کو گواہ بنا کر، ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں. اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں. پڑھے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوش رہیں، آباد رہیں. سب کو اللہ رسول غوث پاک کے سپرد، سرکاروں کے حوالے. دعا کیا کرنا ہے اس وقت؟ ہر سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے. بس سارے معاملات آپ کے بڑے پیر کے سپرد کرتا ہوں. اپنے آپ کو بھی، آپ سب کو بھی بڑے پیر کے سپرد کرتا ہوں. حضور غوث پاک سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ نہیں، میری آواز لڑکا بتا رہا کہ ایس پی لوگوں کے فون آ رہے ہیں، اس کو ختم ہو گیا. معاملہ. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے
آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کرو رو درود ان کے اصحاب اطراء پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آدھا غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ ہر ولی کی ولایت پہ لاکھوں سلام اور تاج غوث اعظم امام تو کا ونوں کا جلوہ ایشان قدرت پہ لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین مصطفیٰ جانے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ السلام۔ چونکہ ذکر ہمیشہ ہوتا ہے تو آپ کھڑے کھڑے ہی اپنی دل میں اپنی خواہشات کو رکھیے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو مختصر میں صرف اللہ کا ذکر کریں، ساتھ میں یہیں پر اسی سٹیج پر سب کھڑے کھڑے اپنے مرادوں کو اپنے دل میں رکھیں اور پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار اس مجلس خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوئے میں فرما۔ پروردگار ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے آبا و اجداد کی، امہات کی، ننیحال ددیحال سسرال کے تمام افراد کی، ہمارے مریدین محبین متعلقین کی، دوست احباب عزیز و اقربا کی، مشائخ اساتذہ اہل و عیال کی، ہمارے نسلوں کی اور الغرض تمام امت محمدیہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، بخشے ہوئے میں ہم سب کا شمار فرما دے۔ سید حبیب حسین صاحب کے درجات کو بلند فرما، خصوصیت کے ساتھ میں سید محمد حسینی میاں صاحب کے درجات کو بلند فرما، الہی انہیں اپنی رحمت میں غرق فرما۔ پروردگار حضور غوث اعظم کے طفیل ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ پروردگار بڑے پیر دستگیر کا واسطہ ہم سب کے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر دے، غریب نواز کے اس ہند میں امن و امان کو قائم فرما، ہر قسم کے فسادات سے، جھگڑوں سے اس ملک کو اور اس میں رہنے والے ہم سب کو محفوظ و معمور فرما دے۔ جتنے لوگوں نے اس اجتماع کے انعقاد میں دامے درمے قلمے قدمے سکھنے طور پر حصہ لیا، جس نے جو خدمت کی، پروردگار تو علیم و خبیر ہے، غوث پاک کے طفیل ان کی اور ہم سب کی جملہ دلی جائز تمنا مقصد آرزو مرادوں کو پورا فرما دے۔ پروردگار ان سب کے ہم سب کے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر دے۔
اس سرزمین کی سنیت کو مستحکم فرما۔ بھساول کے جن احباب نے، جن نوجوانوں نے، مشن کے افراد نے، جس کمیٹی نے، جن علماء نے جس طریقے سے خدمت کو انجام دیا ہے، دارین کی سعادتوں سے انہیں اور ان کے توسل سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ ہم سب میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبتوں کو قائم فرما دے، نا اتفاقیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار جو جہاں سے آیا ہے خیر و عافیت کے ساتھ انہیں پہنچا، ان کے گھروں تک پہنچا، ہر قسم کے حادثے سے، حادثوں میں مبتلا ہونے سے، ہر قسم کی پریشانی سے، بلاؤں سے، برائی سے، ہر قسم کی وبا سے، جادو ٹونا کرنے والوں کے سحر سے، حکومت و حکمرانوں کے شر سے، کفار و مشرکین کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، یہود و نصارہ کے شر سے، الغرض تمام برائیوں سے، بیماریوں سے ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، گھر والوں کو، مریدین، محبین، متعلقین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوست احباب، عزیز و اقربا کو، الغرض تمام سنیوں کو محفوظ و معمور فرما دے۔ پریشانیوں کو ہم سب سے دور فرما، ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما دے۔ الہی بہت سے احباب نے یہ درخواستیں کی ہے پروردگار، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی بے روزگار ہے، کسی کی شادیوں کے معاملات ہے، کسی کی شادیوں کے معاملات ہے۔ پروردگار تو بہتر جاننے والا ہے، جنہوں نے کہا، جن کا مجھے یاد ہے، جن کا میں بھول گیا، تو علیم و خبیر ہے۔ جتنے لوگ حاضر آئے ہیں، جو جو جائز تمنائیں لے ہوئے حاضر ہوئے ہیں، پروردگار غوث پاک کے طفیل سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو بارے قرض سے نجات عطا فرما، بے اولاد کو صاحب اولاد بنا دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت و تندرستی، دراز عمر بالخیر عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ الہی بڑے پیر دستگیر کے طفیل جتنے تیرے محبوب بندے اور بندیاں اس چشم عالم میں حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں نہیں جانتے، جنہیں صرف تو جانتا ہے، کوئی راہ سلوک کو طے کرتا ہے، کوئی جذبی کیفیت میں ہوتا ہے، ان تمام تیرے محبوب بندے اور بندیوں کی عمروں میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ میں سید احمد جیلانی سرکار مجذوب کی عمر میں اور جتنے بھی مزاجیب ہیں پروردگار، خصوصیت کے ساتھ میں حضور تاج الشریعہ کی زوجہ محترمہ کی عمر میں، مخدومہ پیرانی ماں صاحبہ کی عمر میں، ہماری والدہ ماجدہ کی عمر میں، غوث پاک کی شہزادی سیدہ خورشیدہ آپا کی عمر میں، ہماری ہمشیراؤں کی عمر میں، پھوپھی اور خالاؤں کی عمر میں، خصوصیت کے ساتھ میں پروردگار حضور محدث کبیر کی عمر میں، قائد ملت کی عمر میں، مشائخ اہل سنت کی عمروں میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما دے۔ الہی سنیوں کو ایک اور نیک بنا، اہل سنت کے آپسی اختلافات کو دور فرما، مسلک اعلی حضرت کے پرچم تلے متحد ہو کر کام کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما۔ پروردگار حضور غوث اعظم کے طفیل میرے آقا سرکار اعلی حضرت کی قائم کردہ جماعت رضائے مصطفیٰ کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، جیلانی مشن کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، اور پروردگار جتنے بھی مدارس مکاتب اور جتنے بھی تنظیمیں جو مسلک اعلی حضرت کی صحیح ترجمان ہے، حضور تاج الشریعہ کے فرمان پر عمل کرنے والی ہیں، ان سب کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما دے۔ پروردگار بڑے پیر دستگیر کا اور سرکاروں کا صدقہ اور اتارا ہم سب کو عطا فرما، بڑے پیر دستگیر کی اور سرکاروں کی پشت پناہی ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے مناظر اہل سنت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب کی عمر میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما۔ الہی ان کے سائے کو ہم تمام غربائے اہل سنت پر دراز سے دراز فرما۔ پروردگار حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کی سچی محبت نصیب فرما۔ پروردگار اصحاب رسول کا سچا ادب کرنے والا بنا، اہل بیت اطہار کا سچا ادب کرنے والا بنا۔ الہی سرکاروں کے گستاخوں سے اور سرکاروں کی گستاخی سے، بزرگوں کی بارگاہ کی بے ادبی سے، بے ادبوں سے بے ادب ہونے سے، سادات اور علماء کی بارگاہ کی بے ادبی سے، بے ادبوں سے بے ادب ہونے سے، الغرض تیری بارگاہ کے محبوبین کی بارگاہ کی بے ادبی سے، بے ادبوں سے بے ادب ہونے سے ہم سب کو محفوظ و معمور فرما۔ جتنے علماء، جتنے سادات اس منبر پر موجود اور یہاں جتنے سادات یہاں موجود ہیں،
یہاں مجمع میں بھی اور جتنے علماء بھی موجود ہیں ائمہ اکرام، ان تمام علماء اور ائمہ کے علم میں، عمر میں، تقوی و طہارت میں، فضل و کمال میں، رزق میں، خلوص میں، جاہ و جلال میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما، اور ان علماء اور سادات کے صدقے میں میرے اور ہم تمام حاضرین مجلس کے علم میں، عمر میں، تقوی و طہارت میں، فضل و کمال میں، رزق میں، خلوص میں، جاہ و جلال میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما دے۔ الہی بڑے پیر دستگیر کے طفیل سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اس شہر کی سنیت کو مستحکم فرما، اس خاندیش کی اور اس خطے کی سنیت کو مستحکم فرما۔ پروردگار اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما دے، ہم سب کے گھروں کی، گھر والوں کی، ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی، مشائخ اساتذہ، ہمارے مریدین محبین متعلقین کی، کاروبار دکان و مکان کی، ہماری خانقاہیں درگاہیں مساجد مدارس، ان سب کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار بڑے پیر دستگیر کے طفیل حاضرین مجلس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ پروردگار بڑے پیر دستگیر کا اور سرکاروں کا صدقہ اور اتارا عطا فرما، اپنی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو اپنی امان عطا فرما۔ جو ہاتھ سرکاروں کے طفیل ہم سب کے تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں، ان ہاتھوں کو دنیا اور دنیا والوں کے سامنے پھیلنے سے ہم سب کو محفوظ و معمور فرما دے۔ الہی دنیا کی محتاجی، مفلسی، تنگ دستی سے ہم سب کو محفوظ فرما، اپنی بارگاہ کا محتاج بنا، دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز کر دے۔ الہی اپنی بارگاہ کا محتاج بنا، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ اللہم یا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔